السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ 23واں پڑھیں گے۔ تو سورہ یاسین چل رہی تھی، اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر انبیاء کی باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ وَمَا لِيَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو کیا میں ان چیزوں کی عبادت کروں یا میں اس رب کی عبادت کروں جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ یعنی نبیوں نے ان کو سمجھانے کے لیے ہر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے، یا اس کی عبادت کروں جس کی طرف تم بلاتے ہو۔ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے، اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچے تو کوئی مجھے بچانے والا نہ ہو، تو کیا میں اس کی عبادت کروں یا ایک اللہ کی عبادت کروں؟ تو اگر میں ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات کو سنو سمجھو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا اور اس نے کہا کہ کاش میری قوم جو ہے وہ یہ جان لے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے معزز بنا دیا ہے، کیونکہ قوم والوں نے جھٹلا دیا تھا۔ تو یہ قوم نوح کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ان پر جو ہے وہ ایک چیخ کا اچانک عذاب بھیجا، چیخ آئی جس میں وہ ہر چیز اس نے تباہ کر دی۔ تو پھر کہیں گے کہ ہائے ہمارے لیے افسوس ہے، ہم نے رسولوں کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے زمانے، اللہ فرماتے کتنے لوگ ان سے پہلے آئے اور ان کو ہلاک کر دیا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین میں کتنے لوگوں کو ہم نے پلٹ دیا، کتنے لوگوں پر ہماری عذاب آئے جب انہوں نے سرکشی کی؟ اور نشانیاں مانگتے ہیں۔ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین ایک نشانی ہے جو اپنے اندر سے مختلف چیزیں نکالتی ہیں، غلہ نکالتی ہے، اس میں سے کھجوروں کے باغات نکلتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں، پھل تم کھاتے ہو۔ تو کیا تم شکر نہیں کرتے اس چیز کا؟ تم نشانیاں مانگتے ہو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے۔ سورج کا ٹھکانہ ہے، چاند کا ٹھکانہ ہے، وہ اپنے دائرے میں گھومتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اور سورج چاند کے لائق نہیں ہے کہ ایک دوسرے میں ٹکرا جائے، یعنی سورج اور چاند کے دائرے اللہ نے ایسے مخصوص کیے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں ایک نشانیاں ہی ہیں جو تم لوگ نہیں سمجھتے، یہ اللہ کی نشانیاں ہی ہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور کتنی نشانیاں چاہیے تمہیں؟ پھر پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت ایک چیخ ہے جو عنقریب بس آنے والی ہے، ایک چیخ جو اچانک آ جائے گی اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اور جہاں پر بھی انہوں نے پوچھا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت جلدی آئے گی اور سور پھونکا جائے گا اور پھر تم اچانک قبروں سے اٹھا لیے جاؤ گے۔ اور قبر ہر وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو یعنی کہ محفوظ کیا جائے گا مرنے کے بعد، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہے، اس کی وہ قبر ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھر کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم نے جو ہے وہ رحمان کے وعدوں کو نہیں مانا، ہم نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا، تو آج وہ سچے ہو گئے ہیں، ہمارے لیے بربادی۔ یہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت ان کا رونا، چیخنا، چلانا اللہ فرماتے ہیں کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جنتیوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے آرام میں ہوں گے، ان کے لیے جو ہے وہ بہت اچھے لباس، اچھے ٹھکانے، اچھی چیزیں، اچھی چشمے، ہر چیز ان کے لیے بہترین ہوگی۔ جو جنتی ہیں ان کو سلام پیش کیا جائے گا، ان کے لیے جو ہے وہ آرائش و آرام ہوگا۔ تو جو جنت میں جائے گا، سلام قول من رب رحیم، ان کو رب رحیم کی طرف سے سلام کیا جائے گا جو مہربان ہے، اور پھر پکارا جائے گا ان کو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ادھر ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ الم احد علیکم یا بنی آدم، اللہ فرمائیں گے کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا بنی آدم، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم نے عبادت نہیں کرنی شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے میری عبادت کرنی ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا تھا؟ تو یہاں پر شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ شیطان کی عبادت ہر بندہ کہتا ہے جی ہم شیطان کی تھوڑی نا عبادت کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت کرتے ہو وہ اسی میں آتا ہے۔ شیطان تمہیں مزین کرتا ہے، شیطان اللہ کے علاوہ جو وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے جس رستے پر بھی، وہ شیطان کا رستہ ہی ہے، وہ شیطان کی عبادت کے مترادف ہی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہیں بس نہیں، پھر ہم کیا کریں گے، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہوں پر مہر لگائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، یعنی جو جو گناہ انہوں نے کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے بول بول کر ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، اور پھر ان کا یعنی ان کو اس کے بدلے میں عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم جب ہم جو ہے وہ بن جائیں گے ہڈیاں اور ہمارا کچھ نہیں بچے گا، تو کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا ہے؟ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے اس کے لیے، تو کوئی مشکل نہیں، کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو پیدا کرنا یا کسی کو مارنا۔ یا تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے یہ بات عجیب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا کریں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ہے وہ جانوروں کی مثال دی ہے یہاں پر، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے تابع کیا، تم ان پر سواری کرتے ہو، تم کھاتے ہو پیتے ہو، ان میں سے بعض پر سواری کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، بعض پر جو ہے وہ تم بعض کو کھاتے پیتے ہو کچھ ان کی چیزوں میں سے، تو یہ اللہ فرماتے ہیں تم شکر نہیں کرتے، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اسی طرح آگے سورۃ صافات شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، قسم جماعتوں کی جو صف باندھنے والی ہیں، صف باندھی ہوئی ہیں، صف میں کھڑی ہیں، ان کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، اور ان کی جو ڈانٹنے والی ہیں، زبردست ڈانٹنا۔ کس چیز پر قسم کھائی ہے؟ قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو قسم کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک چیز کو زیادہ اہمیت بیان کرنا، یعنی زیادہ مطلب اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں؟ ان الہکم لواحد، تمہارا رب ایک ہے، وہ واحد ہے، معبود ایک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ جو آسمان زمینوں کا رب ہے اور مشرق و مغرب کا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے وہ نقی زینت دی ہے، زینت سے نوازا ہے۔ زینت کس چیز کی؟ ستاروں کی زینت۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے شیطان کے شر سے، یعنی شیطانوں کے جیسے شیطان جو ہیں وہ خبر چرانے کے لیے جاتے ہیں، کان لگاتے ہیں آسمان پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس چیز سے ان کے ذریعے سے زینت بھی بنایا اور حفاظت بھی کی ہے۔ اور جب وہ کان لگاتے ہیں تو ان کی طرف ایک شہاب پھینکا جاتا ہے جو ایک آگ کا انگارہ ہوتا ہے، اور وہ بھاگتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا ان پر شہاب پھینکا جاتا ہے اور اس میں یہ جلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان پر عذاب ہے اور یہ عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مشرکین کی کچھ باتیں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جب ان کو دعوت دی جاتی تو یہ مذاق اڑاتے تھے، اور اس بات پر سب سے زیادہ مذاق اڑاتے تھے کہ کیا جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہماری مٹی ہو گئی، یعنی ہڈیاں ہماری گل گئیں، ہر چیز ختم ہو گئی، تو یہ کہتا ہے کیسا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو فرمایا ہاں تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، سب لوگ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو جب اٹھائے جاؤ گے پھر تم پریشان ہوگے، پھر تم کہو گے وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، یہ کون سا دن آ گیا، یہ ہماری بربادی کا، یہ فیصلے کا، یہ جزا کا دن، یہ تو وہی دن آ گیا جس کا بتایا گیا تھا، جس کا ہم جٹلاتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان ظالموں کو جو ہے وہ جہنم کی راہ پر چلا دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے، اور یہ چیخیں گے، یہ مدد مانگیں گے، لیکن اس دن ان کے مدد کرنے والا
کوئی نہیں ہوگا، اس دن ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ ایک کو کہیں گے، یہ دوسرے کو کہیں گے کہ جی تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے جن کے پیچھے یہ لگے تھے، وہ کہیں گے کہ ہمارا تم پر غلبہ نہیں تھا، تم تو ایمان ہی نہیں لائے، ہم تمہیں کیسے گمراہ کر سکتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ گمراہ کیا، تیرے رستے کی طرف آنے نہیں دیا۔ دوسری طرف اللہ کے مخلص بندے ہیں، دوسری طرف جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں بہترین اللہ فرماتے ہیں رزق دیں گے، پھل دیں گے، عزت دیں گے، نعمتوں کے باغ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے شراب کے بہتے ہوئے جام اور بہترین جو ہے وہ مقام و مرتبے ہوں گے ان کے لیے۔ تو وہ ایسی شراب ہوگی، نہ ان کے سر درد ہوں گے، نہ مدہوش ہوں گے، ان کو پاک نگاہوں والی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ان کے پاس ہوں گی، اور ان کی مطلب اللہ خوب مہمان نوازی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو خوب مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، فرمایا جو یہ آپس میں بات کریں گے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جب ہم مر گئے تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بدلہ دیا ہے؟ اور جب وہ جھانکیں گے تو وہ لوگ آگ میں جو بھڑک رہے ہوں گے، آگ میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جو بچا لیا، ورنہ قریب تھا کہ یہ لوگ ہمیں ہلاک کر دیتے، یعنی یہ ہمیں آگ کی طرف لے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اس فتنے سے، ان کے فتنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہدایت دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا جو آج اللہ نے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دیا۔ پھر اسی طرح دوسری طرف جہنمیوں کی مہمان نوازی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی مہمان نوازی کے طور پر زرقوم کا درخت ہے، اور ظالموں کے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے، اور وہ آگ والا درخت ہے، اس کے خوشے شیطان کے سر جیسے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے پیٹوں میں وہ بھر دیا جائے گا، پانی گرم کھولتا ہوا اس کے ساتھ ان کو پلایا جائے گا، وہ آگ ہی ہوگی، اور وہ ہر چیز کو جلا دے گا، ان کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کو جلا دے گا، اتنا سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی پر پایا اور ان کے پیچھے ہی لگ گئے، ان کی طرف ہماری جو ہے وہ دعوت آئی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو میرے نوح کو، جب انہوں نے دعوت دی اور انہوں نے دعوت نہ مانی تو ہم نے ان کو جو ہے وہ ان سے نجات دی، حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی اور ان کو پکڑ لیا، اور ہم نے کہا کہ سلامتی ہو، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر، تمام جہانوں میں سلام ہو، یعنی ہر کوئی ان پر سلام کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنے محسنین کو اجر دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی اپنی قوم کو، اپنے باپ کو، کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، اور انہوں نے اس دعوت کو جھٹلایا۔ اب جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور ان کے بارے میں تدبیر کروں گا، یعنی بتوں کے بارے میں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ضرور ان کا کوئی حل کروں گا۔ تو اب انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آج میلے کا دن ہے، میلے پر چلیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایک کام کیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ ستاروں سے حال معلوم کرنے والے تھے، احوال معلوم کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یا میں بیمار ہوں گا، تو اس لیے میں میلے پر نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ تو اس کے بعد کیونکہ وہ اس دور میں یہ بات عام تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے بتوں کو توڑ دیا، اور بتوں سے کہا، بتوں کو توڑتے رہے اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے سورہ انبیاء میں۔ اور جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا بتوں کا حال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور آگ جلائی اور آگ میں پھینکا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے نجات دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالحہ بیٹا عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو جو ہے وہ بیٹے کی بشارت دی اور بیٹا ان کو عطا کیا۔ پھر ہم نے انہیں خواب دکھایا، بوڑھی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، لیکن پھر خواب دکھایا، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے
کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کیا کہ جو نافرمان نہیں تھا، وہ جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والا تھا، اس نے کہا ابا جان آپ اپنا خواب پورا کریں، مجھے تابع داروں میں سے پائیں گے آپ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو جب لٹایا اور لٹا کر چھری چلانے لگے تو ہم نے ان کی جگہ پر ایک دمبا جو ہے وہ اس چھری کے نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام پر سلام علی ابراہیم کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم جو ہمارے محسنین ہیں ان کو بدلہ اسی طرح دیتے ہیں کہ سلامتی ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر، اور جتنے لوگ یہ پڑھیں گے، قرآن پاک کو پڑھتے رہیں گے، وہ یہ سلام ان انبیاء پر جن پر اللہ نے بھیجا ہے بھیجتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے جو ہے وہ نجات دی فرعون سے، اور پھر ان کو کتاب دی، سیدھا رستہ دکھایا، اور یہ ہمارے بہت اچھے بندے تھے، نیک بندے تھے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ تو یہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں میرے مومن بندے تھے، یہ میرے اچھے بندے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں الیاس کا۔ اللہ فرماتے ہیں الیاس علیہ السلام، ان کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بال کو کیوں پکارتے ہو، بال نامی ایک بت تھا جس کو وہ پکارتے تھے، تو انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کو نہ مانا۔ حضرت الیاس نے ان کو دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہ جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، جو تمہارے باپ دادا کی بھی رب ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو جھٹلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور ان کو پکڑیں گے، ضرور ان کو حاضر کریں گے، جو ضرور ان کو بلائیں گے، اور مگر ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ہمارے جو ہے وہ بہترین بندے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس پر بھی سلام بھیجا، سلام ہو، اللہ فرماتے ہیں ان پر، اور جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ان پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی، اور ان کے پچھلوں کو جو ہے وہ ان کو اور ان کے اہل کو نجات دی، جو مطلب ان کی دعوت کو ماننے والے تھے، لیکن ان کے پچھلے جو ہیں وہ سب کو ہلاک کر دیا۔ ان کے اہل میں سے ایک بیوی جو تھی وہ اس کا اللہ نے جو ہے وہ ذکر کیا، واضح ذکر کیا ہے کہ وہ نہیں بچی۔ کیوں نہیں بچی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ دعوت ماننے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جو گناہ کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب ان سے کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور پھر اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے تو ہم قیامت کے دن ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ تو وہ تسبیح کون سی تھی؟ وہ تسبیح تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اگر وہ یہ بیان نہ کرتے تو ہم اس دن تک جو ہے وہ ان کو یہاں پر ہی مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے، جس دن دوبارہ اٹھائے جانے والے، یعنی پھر مچھلی نے ان کو باہر نکالا اور میدان میں پھینک دیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پودا اگایا جن سے ان کو فائدہ پہنچایا، سایہ بھی، رزق بھی، اور پھر ان کو کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں، بیمار، ان کی جلد خراب اور اس طرح مختلف مسائل، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صحت دی، اور پھر ان کو دوبارہ 1,00,000 یا ان سے زیادہ کچھ لوگوں کی طرف دوبارہ دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ پھر اسی طرح کچھ اور لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اپنے لیے بیٹے، یعنی اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں، اور فرشتوں کو کیا انہوں نے مؤنث سمجھ رکھا ہے، یا اللہ نے مؤنث انہیں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے کوئی اولاد نہیں جنی، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اللہ ان سے کہتے ہیں کہ تم اگر سچے ہو تو پھر کتاب لاؤ، کوئی ہمیں دلیل دکھاؤ جو تم باتیں کرتے ہو، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اور ضرور اس بات پر ان کی پکڑ ہوگی جو اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے مطلب اللہ کے بارے میں اولاد کا کہا، اللہ نے اولاد رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت سخت الفاظ میں جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ
قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، ان کی اس بات پر یہ اللہ کو طعنے دیتے ہیں، یہ اللہ کو برا کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے سورۃ صاد شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ نصیحت کرنے والوں کے لیے قرآن کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ کیا چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ دعوت دینے والے بہت سے پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہیں مانی، انہوں نے تکبر کیا، مخالفت کی، اور ہم نے کتنی پہلے قومیں تھیں جن کو جو ہے وہ جب ہلاک کیا انہوں نے پکارا اس وقت جب ان پر عذاب آ چکا تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کو معاف کیا جانے کا ٹائم نہیں تھا۔ یہ عجیب بات کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہ کیسا بندہ ہے جو ایک معبود کی طرف دعوت دیتا ہے اور مختلف معبودوں کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ ایک ہی معبود کو پکارو۔ تو ان کے بڑوں نے ان سے کہا کہ اپنے معبودوں کے بارے میں ڈٹے رہو، تو اس بات میں تم پریشان نہ ہو، تم اپنے معبودوں کی بات کرتے رہو، ہم نے ایسی کوئی بات پہلی ملتوں میں نہیں سنی۔ یعنی ان کے بڑوں نے ان سے کہا کہ پہلے ہم نے ایسی بات کوئی نہیں سنی، اس لیے تم ڈٹے رہنا ہے، تم نے جو ہے وہ اپنے معبودوں کی کرنی ہے، تم نے اپنے معبودوں کا دفاع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے درمیان پہلے نصیحت نازل نہیں ہوئی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا؟ کیا ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا تم نے؟ تمہارے پاس اللہ فرماتے ہیں کیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بادشاہت ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال کیا، عاد کا کیا حال کیا، سمود کا کیا حال کیا، میخوں والے فرعون کا کیا حال کیا، لوط کی قوم کا کیا حال کیا؟ انہیں عذاب نے پکڑ لیا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور عذاب نے ایسے ان کو پکڑا، ایک چیخ نے پکڑا، ایک عذاب نے پکڑا کہ جب وہ ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ جو لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اسی طرح حساب کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں حضرت داؤد کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں داؤد کو یاد کرو جس پر ہم نے اتنی نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی، اس کو جو ہے وہ مختلف چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے سربراہی دی تھی، پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کیا تھا جو صبح و شام ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے تھے، اور اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا سلیمان دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بادشاہت دی ہواؤں پر، جنوں پر۔ حضرت سلیمان کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت دی تھی، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری یہ بادشاہت کسی اور کو نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، جس میں انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو جو ہے وہ قوی ہے، تو مجھے بخش دے اور مجھے بادشاہت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جب آزمایا تو انہوں نے اپنی آزمائش میں جو بھی کوئی کام کرنے کا ذمہ لگایا گیا تھا وہ کام خود پر لیا کہ میں یہ اپنی طاقت سے کر لوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ تو اسی طرح آگے چل کے ایوب نے پکارا کہ اللہ مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے، عذاب بیماری میرے لیے یعنی عذاب تکلیف کا باعث بن چکی ہے، تو مجھے تو شفا دینے والا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت جو ہے ایوب نے کہا کہ اللہ مجھے بیماری نے پکڑ لی ہے تو شفا دینے والا ہے، تو یہاں پر بیماری کا جو ہے وہ بیماری کا شیطان کی طرف کرتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بیماری پہنچائی ہے، تو کسی بھی نبی نے بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کی کہ اللہ تیری وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا، تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو نبیوں نے کبھی بھی بیماری کو جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ جیسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، تو ہم نے انہیں شفا دی، اور انہیں جو ہے انہوں نے ایک نہایت اچھا چشمہ پایا، انہوں نے پاؤں مارا اور اس میں سے اللہ نے چشمہ نکالا اور اس میں سے انہیں فائدہ پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے یہ سمجھنے کی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع، ذوالقرنین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نبی تھے، یہ بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو ہے وہ باغات کا ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے لیے باغات ہیں، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، بہترین پھل ہوں گے، مشروب ہوں گے، ان کی نگاہیں جو ہیں نگاہیں نیچے رکھنے والی ان کی ہم عمر عورتیں ہوں گی، اور ان کو
جو ہے وہ حساب کے دن یہ بدلہ دیا جائے گا، ان کے لیے بہترین رزق ہوگا، بہترین جزا اور بدلہ ہوگا۔ دوسری طرف سرکشوں کے لیے جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں چکھیں گے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو ان کو پلانے کے لیے ہوگا، اور ان پر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، گھسیٹتے ہوئے فرشتے ان کو آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ برا ٹھکانہ ہے یہ آگ۔ یہ کہیں گے کہ ہمارے اللہ، ہمارے جو جن لوگوں نے ہمیں پھسلایا ہے، جن لوگوں نے ہمیں اس طرف جو ہے وہ ڈالا تھا اس راستے پر، انہیں تو دگنے عذاب سے پکڑ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا آگ والوں کا جھگڑنا جو ہے وہ بالکل حق پہ ہے، ان کا جھگڑنا بنتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ اس نے نہیں مجھے جو ہے وہ سیدھے راستے پر آنے دیا۔ دونوں کا جس نے بھی نہیں آنے دیا، اللہ فرماتے ہیں ہماری دعوت تو تم تک پہنچی تھی نا، تو دونوں کا انجام یہی ہوگا۔ اور نبیوں نے کیا کہا؟ نبیوں نے کہا کل انما انا منذر، میں تو تمہیں صرف ڈرانے والا ہوں، ہم تو تمہیں ڈرانے والے تھے، ہم تو تمہیں دعوت دینے والے تھے۔ معبود ہمارا ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور اس کی طرف جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو ان میں سے کچھ نے جو ہے وہ اللہ سے کہا کہ اللہ اس کس کو پیدا کرے گا؟ انسان کو جو خون بہائے گا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا، جب میں نے اس میں روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو اللہ تعالیٰ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے کیچڑ اور مٹی سے بنایا ہے، اور میں تو آگ سے بناؤں، یعنی میں افضل ہوں، تو جو ہے وہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، یہ اس لائق نہیں کہ اس کو میں سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا، فخرج منہا انک رجیم، نکل یہاں سے، جیسے کہ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے بھی گزر چکا ہے اور یہاں پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، جنت میں سے نکال دیا، اور اپنی رحمت کے مطلب عرش میں سے نکال دیا، اور اس کو کہا کہ نکل جا، تو لعنتی ہے اس دن جزا کے دن تک۔ تو اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے، فرمایا جا تجھے مہلت دی۔ اس نے مہلت کس چیز کے لیے مانگی تھی؟ کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے، جو چنے ہوئے بندے ہوں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو تیری پیروی کریں گے، تیری نصیحت کو مانیں گے، وہ بھی اور تم بھی سارے کے سارے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو پھر اسی طرح آگے سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ زمر، اور اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے لیے عبادت کو، دین کو خالص کرنے والے نہ تھے، خالص نہیں کرتے تھے۔ حکم کیا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تیری طرف، بس اللہ کی عبادت کرو اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے حق ہے، خالص ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست بنا لیا، اپنا دوسروں کو جو ہے وہ ولی پکڑ لیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے کس لیے عبادت کرتے ہو؟ تو کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ ضرور کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہوگا جو ان کا بوجھ بانٹے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اذا مس الانسان ضر، جب تکلیف پہنچتی ہے اس کو، تو یہ پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جب ہم تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو یہ پھر بھول جاتا ہے اور شریک بنانے لگ جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہے ہی ناشکرا، یہ تو ناشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے بندے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لائے اور اپنے رب سے ڈرے، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی، بلائی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو اجر دیں گے، بہترین اجر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا، بے شک
उन लोगों ने कहा कि हमें तो हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह की बात करें और दीन को खालिस करें, यानी उन्होंने जो है वो दावत को कबूल किया और वो कामयाब हो गए। और खसारा वाले, असल खसारे वाले अल्लाह फरमाते कौन हैं, जिन्होंने क़यामत के दिन ख़ुद को और अपने घर वालों को खसारे में पाया और वो गुमराह हो गए। और कामयाब कौन हैं, जिन्होंने तागूत का इनकार किया, इज्तनाब किया, बचे रहे, उनके लिए कामयाबी है, उन्होंने अच्छे अमाल किए। और अल्लाह फरमाते हैं ये अकल वालों के लिए नसीहत है। अल्लाह के बंदे वो हैं जो आयात सुनते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रब से डरने वाले हैं, आयात को सुनकर डरते हैं, हदायत मांगते हैं। और जिन लोगों ने झुटलाया उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने झुटलाया उनको अज़ाब पकड़ेगा, सख्त अज़ाब का पकड़ना। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कुरान में हम जो है वो हर तरह की मिसाल बयान करते हैं ताकि वो नसीहत पकड़ें, ताकि वो बच जाएं। और अल्लाह ताला इसमें आखिर में जो चीज़ ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, अल्लाह फरमाते हैं आपने बेशक आपको भी मौत आनी है, बेशक इन्होंने भी मरना है, हर बंदे ने, हर जान ने जो है फ़ौत होना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंशन इसलिए किया गया है ताकि लोगों के दिलों में ये बात ख़त्म हो जाए कि किसी ने यहाँ पर ज़िंदा भी रहना है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर तरह के शर से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह की निशानियों को समझने और इनके मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।